لوگ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ صدر جمعیت علماء مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں ایک لپڑ بھی مارے تو تھانے میں جا کے سب سے پہلے FIR درج کروائیں۔ جب تک آپ FIR درج نہیں کروائیں گے تب تک جو ہے اپرادھیوں کو پکڑا نہیں جائے گا۔ ہم جب ڈھیل دیں گے، غفلت کے ہم شکار ہوں گے تو اسی طرح ذلت میں ہم پستے رہیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند فرماتے ہیں کہ اس ملک کے قانون پر اور عدالت پر ہم کو بھروسہ ہے۔ جتنے بھی کیس جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے عدالت، ملک کے عظیم عدالت میں پہنچا، ہر ایک کیس میں کامیابی ملی۔ شرط یہ ہے کہ لگن ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے، دل سے ڈر نکالنا ہے، خوف کو نکالنا ہے۔ کب تک ہم خوف میں جیتے رہیں گے؟ کب تک ہم ڈرتے رہیں گے؟ اس ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہم ہزاروں برس سے رہ رہے ہیں، کوئی ملک ہم سے نہیں چھین سکتا ہے۔ ہم بائی چانس نہیں، بائی چوائس ہے اس ملک میں، اور ہر موڑ پر جمعیت علماء یہ بات کہتی ہے کھلے عام۔ اس لیے ہم بھی کہیں گے، ہم بھی جمعیت علماء کے ایک ادنا کارکن ہیں، آپ سب ادنا کارکن ہیں، یہ ڈنکے کے چوٹ پہ کہیں گے یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا، یہ مٹی ہماری ہے، اسی مٹی میں دفن ہوں گے، اس ملک کو ہم چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بیدار ہونا پڑے گا ہر اعتبار سے، قانونی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جب ہم بیدار ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں مٹا سکتی۔ 1400 سال سے ہماری تاریخ موجود ہے، کتنے لاؤ لشکر آئے، کتنے حکمر آئے، کتنے ظالم لوگ آئے، مٹانے کی کوشش کی، کوئی مٹا نہیں سکا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم بیدار ہوں، ہم جو ہے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے، اور اسی طریقے سے اپنے دوست احباب اور گاؤں سماج میں رہنے والے جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں، چاہے اپنے گاؤں کے ہو، چاہے پڑوس کے گاؤں کے ہو، یا ضلع پیمانے کو، ان سے بھی رابطہ کر کے سیاسی اعتبار سے بھی دباؤ بنائیں گے۔ کوئی معاملہ آ جائے تو ڈرنے کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جیسا کہ احمد صاحب نے بھی فرمایا اور جناب مقبول صاحب نے بھی فرمایا، تو اس لیے ہمارے اندر بیداری آنی چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہر ایک ملزم پکڑائے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، پولیس اگر چاہ لے تو کوئی افراد نہیں ہو سکتا ہے۔ پولیس جو غفلت کر رہی ہے کسی معاملے میں یا کسی کیس میں، وہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، ہفتوں تک پولیس نہیں پہنچتی ہے۔ ابھی بتائیں نا کہ شراب کا معاملہ ہے، فوراً وہاں چونکہ پیسہ ملنا ہے، اور یہاں مرڈر ہو جائے تو وہاں تو پولیس کی نشاندہی کرنی ہے اور ملزم کو گرفتار کرنا ہے، تو پولیس پہنچے گی کیسے؟ اس لیے ایک دم اطمینان سے بیٹھی رہتی پولیس۔ یہ کس کی کمزوری ہے؟ ہماری کمزوری ہے، ہم اپنے سماج کو بیدار نہیں کر پا رہے۔ اس لیے ہم آج کی اس مجلس میں یہ بھی طے کر کے اٹھے کہ اس سلسلے میں بھی ہم گاؤں سماج میں بیداری لائیں گے، پولیس کے سلسلے میں، عدالت کے سلسلے میں، قانون کے سلسلے میں لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارا کیا کیا حق ہے، کیا کیا قانون ہے ہمارے سلسلے میں، ہماری سیفٹی کے سلسلے میں، ہماری فیملی کے سلسلے میں، ہمارے گاؤں سماج کے سلسلے میں کیا قانون ہے اس ملک کا، اور گاؤں سماج میں رہنے والوں کے لیے جب تک ہم بتائیں گے نہیں تب تک ہم کو پتہ نہیں چلے گا، اور جب پتہ نہیں چلے گا تو ہم کسی طرح سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب مفتی صاحب یہاں تشریف فرما، مفتی داؤد صاحب، ان سے کہ وہ بھی چند منٹ جو اپنی بات رکھیں۔